باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور سنا ان کو ان کی طرف نبا حالات نوح علیہ السلام کے، اور سنا ان کو نوح علیہ السلام کے حالات۔ اس قال لقومہ، جب کہا اس کی قوم نے، یا قومی اے میری قوم، ان کانا کبر علیکم مقامی، کہ یہ بڑی بھاری بات ہے تم پر مقامی میرا کھڑا رہنا، اور تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں پر۔ کیا کس بات پہ کھڑا رہنا؟ کہ استقامت پہ کھڑے رہنا، اللہ کی بات بتانے کے لیے کھڑا رہنا، یہ تم پر بڑی بھاری بات ہے۔ کس کے بارے میں خبر دینے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہ کس نے کہا؟ اس قال لقومہ، نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہ بے شک بڑی بھاری بات ہے تم پر کہ میرا کھڑے رہنا اور میرا نصیحت کرنا تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، فعلی اللہ ہی توکلت، تو میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، فاجمعوا، تو تم سب مل کر مقرر کر دو، امرکم اپنے کام کو، وشرکاءکم اور تمہارے شریکوں کو، ثم لا یکن، پھر بھی نہ تم رہوں گے، امرکم اپنے کام پر، علیکم غمتن اپنے کام میں کوئی شبہ پر، ثم اقضوا، پھر کر گزرو، الیہ میرے ساتھ، ولا تنظرون اور مجھ کو مہلت نہ دو، اور تم دیکھ لو، میں جو تم کو نصیحت کرنے کھڑا ہوا ہوں، اور میں جو تمہارے اوپر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، اور اگر تم کو میری بات نہیں بھا رہی تو تم سب کو جمع کر لو، اپنے شرکاؤں کو جمع کر لو، اور اپنا پورا کام پورا کر لو، کوئی شبہ مت رکھو، اور جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر گزرو، میں انتظار کر رہا ہوں اور میں اس کام سے نہیں رکوں گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ، تو نہیں سألتکم من اجر، تو میں تم سے کوئی اجر کا سوال تو نہیں کرتا اگر تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو تو، ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ ہی پر ہے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرمانبرداروں میں سے، کہ میں تم سے اپنے اس جو میں تمہارے ساتھ جو حق کی بات کر رہا ہوں، جو تمہیں حق پر چلنے کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا کوئی اجر نہیں مل رہا، بلکہ اس کا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں گا۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر اس کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھ، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا خلیفہ، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جن کو ڈرایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ تر مکی آیتوں میں انبیاء کے قصے ہوتے ہیں، واعظ نصیحت اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی بیان کوئی قصہ بتانا مقصد ہو، بلکہ ان کو عبرت کے لیے بتائی جاتی ہے کہ پرانی قوموں کا تم حال دیکھو کیا ہوا، اور پھر اس پہ سے سیکھو کہ کیا حال ہو سکتا تمہارا، کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی پوری بستی کو ہم نے غرق کر دیا، اور اس کے بعد میں بعد والوں کو ہم نے خلیفہ مقرر کیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا ڈرانے والوں کا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے مبعوث کیا، من بعدہ رسولا، ان کے بعد کئی رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، وجاءہم بالبینات، پھر وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا، پھر کیوں نہیں لیؤمنوا ایمان لاتے، ان سے یہ نہ ہوا کہ وہ ایمان لائے، بما کذبوا بہ من قبل، اور انہوں نے جھٹلاتے رہے اس سے پہلے بھی، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو، کہ ایسا بھی ہوا کہ کئی رسول اس کے بعد آئے، نوح علیہ السلام تو بہت شروعات کے نبی تھے، اس کے بعد کئی رسول آئے اور کئیوں کو جھٹلایا، کئیوں پہ ایمان نہ لائے، تو ان کا حد سے بڑھنے کا یہ انجام ہوا کہ اللہ پاک نے کیا کر دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اور ہم نے پھر مبعوث کیا اس کے بعد میں موسیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، ہمارے نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو پھر وہ تکبر کرنے لگا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ گنہگار قوم تھی۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے طرف سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یہ واقعات تو ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ جو بھی واقعات ہوئے کہ جب انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا تو فرعون نے کیا کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق، تو کہا موسیٰ نے کیا تم کہتے ہو حق
سچ بات لما جاکم جب کہ آ گئی تمہارے پاس، جب کہ آیا تمہارے پاس اسحر ھذا تو کیا یہ جادو ہے، تمہارے پاس حق آ گیا پھر بھی تم ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحرون کہ تم اگر مجھے ساحر سمجھتے ہو تو ساحر کبھی بھی فلاح نہیں پانے والے۔ قالوا اجئتنا تو وہ بولے کہ تو لایا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ ہم کو فتنے میں ڈالے، ہم کو پھیر دے، اما وجدنا علیہ کہ جس کو ہم نے پایا آبانا اپنے باپ دادا کو، وتکون لکما اور تم ہونا چاہتے ہو تم دونوں لکما الکبریاء فی الارض کہ تم دونوں اس زمین میں سرداری چاہتے ہو، کبریائی چاہتے ہو، اور تم کیا چاہتے ہو کہ تم ہم کو پھیر دو اس چیز سے جس پہ ہمارے باپ دادا تھے۔ وما نحن لکما بمؤمنین اور ہم لوگ تم دونوں پر کبھی بھی ایمان نہیں لانے والے۔ وقال فرعون اور کہا فرعون نے اتونی بکل ساحر علیم کہ لے آؤ میرے پاس پورے بڑے جادوگر، اتونی میرے پاس لے آؤ بکل ساحر علیم ہر ایک بڑے جادوگروں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ فلما جاء السحرۃ پھر جب آئے اس کے پاس جادوگر، قال لهم موسیٰ تو کہا ان کو موسیٰ نے القوا میں ڈالوں ما انتم ملقون کہ تم ڈالتے ہو یعنی جادو۔ اب یہ نہیں بتا رہی میں ڈیٹیل میں، یہ سب آپ کو معلوم ہے نا کیا بات چل رہی ہے۔ تو فلما پھر جب القوا انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ تو کہا موسیٰ نے ما جئتم بہ السحر کہ تم یہ جادو لائے ہو، ان اللہ سیبطلہ تو اللہ نے سب کو بگاڑتا ہے، بے شک اللہ سب کو اس کو بگاڑتا ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اور اللہ نہیں سنوارتا فاسدوں کے عمل کو، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ اور اللہ سچ کر دیتا ہے حق کو بکلماتہ اپنے حکم سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ کہ ناپسند ہو مجرموں کو۔